دنیا ہے تہلکے میں تو پرواہ نہ کیجیے، یہ دل ہے روح عصر کا مسکن بچائیے۔ دل بجھ گیا تو سمجھیے اندھیر ہو گیا، ایک شمع آندھیوں میں ہے روشن بچائیے۔ زمانہ بدلتا ہے مگر پھر بھی نہیں بدلتا، زمانے کی مصیبتیں تو بنی ہی رہتی ہیں اور بنی ہی رہیں گی۔ زمانہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہا جا سکے اب سب ٹھیک ہو گیا۔ پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں بھی یہی لکھا ملے گا کہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں خود کو نہیں بدل رہا کہ جب زمانہ بدلے گا، جب حالات سازگار ہوں گے تو وہ بدلے گا، تو سمجھو اس نے نہ بدلنے کی قسم کھا لی ہے، وہ بدلنا ہی نہیں چاہتا، بس ایک بہانہ کھوج لیا ہے۔ بہت لوگوں نے بہانے کھوج رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں زمانہ ٹھیک حالت میں نہیں ہے، ہم ٹھیک ہونا بھی چاہیں تو کیسے ہوں؟ اندھے ہیں ایسے لوگ، کیونکہ زمانہ کبھی ٹھیک نہیں ہوا، مگر اسی خراب زمانے میں کبھی کوئی محمد مصطفیٰ چاند بن کر چمکا، کبھی کوئی عیسیٰ روح اللہ، کبھی کوئی گوتما بدھا اور کبھی کوئی لاؤ تسے اسی خراب زمانے میں رہے اور ایک ایسی روح پھونک دی کہ زمانے کو ان کے پیچھے ہونا پڑا۔ تم زمانے کے بدلنے کا انتظار مت کرو، ورنہ تم اسی انتظار میں رہو گے، اندھیرے میں جیو گے اور اندھیرے میں ہی مر جاؤ گے۔ یہ زمانہ تو سدا سے ہے اور سدا رہے گا۔ تم کل نہیں تھے، ابھی ہو اور کل پھر نہیں ہو جاؤ گے، مگر یہ زمانہ چلتا رہے گا۔ تمہارا زمانہ تم خود ہو، تم نے خود کو بدل لیا تو سمجھو زمانہ بدل گیا، کم از کم تمہارے لیے تو بدل ہی گیا۔ جب تم دکھی ہوتے ہو تو ساری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہوں، تو کیا ان خوشیوں کا تم پر اثر پڑتا ہے؟ نہیں، کیونکہ تم اندر سے دکھی ہو۔ اسی طرح جب تم خوش ہوتے ہو تو چاہے ساری دنیا درد سے بلبلا رہی ہو، مگر تم پرسکون ہوتے ہو۔ تمہیں تپتی دوپہر بھی دلکش لگتی ہے کیونکہ تم خوش ہو۔ اور سن لو، کتنے ہی طوفان ہوں، کتنی ہی آندھیاں ہوں، تمہارے اندر ایک ایسا دیا ہے جسے جلایا جا سکتا ہے، اور اس دیے پر باہر کی آندھیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر اس دیے کا باہر کی آندھیوں پر اثر ہوتا ہے۔ جس طرح باہر کتنی ہی خوشی ہو اور تم اندر سے دکھی ہو تو وہ خوشی تمہیں محسوس نہیں ہوتی۔ جب باہر لوگ غم زدہ ہوں مگر تمہارے اندر خوشی کی لہر ہو تو تم اس غم کو محسوس نہیں کرتے۔ میں اسی بدلنے کی بات کر رہا ہوں جو تمہارا اندر ہے۔ باہر کا بدلنا بھی کوئی بدلنا ہے، یہ تو ہر بہروپیہ، ہر ڈھونگی آرام سے کر لیتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ خود کو مذہبی کہلانے والے کیسے کیسے کارنامے کر جاتے ہیں، اور تم سوچتے ہی رہ جاتے ہو کہ اتنا نیک آدمی ایسا کام کیسے کر گیا۔ نہیں، وہ مذہبی نہیں تھا، اس نے باہر ڈھونگ رچا رکھا تھا، اندر سے وہ بھی تمہارے جیسا ہی تھا۔ میں اندر کی اس مسجد، اس مندر کو روشن کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ روشن ہو جائے تو پھر چاہے ساری دنیا اندھیرے سے بھر جائے، تمہیں فرق نہیں پڑتا۔
وہ اندر جسے اسلام روح کہتا ہے، امر ربی کہتا ہے، جسے ہندو آتما کہتے ہیں۔ اصل میں تو تم وہی ہو نا، یہ جسم تو تم نے دھرتی سے لیا ہے اور جاتے ہوئے لوٹا جانا ہے۔ مولا علی نے کہا تھا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ قرآن بھی کہتا ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کہیں کہتا ہے، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ نفس ہے کیا؟ نفس ہے وہ دھول جو شیشے پہ جم جاتی ہے، وہ میل جو کپڑوں پر لگ گیا ہے۔ اب شیشہ یہ سمجھنے لگا کہ وہ دھول ہی ہے، کپڑوں نے خود کو میل مان لیا۔ تو دھول اور میل کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کریں اور کپڑے میلے کریں۔ اب زیادہ کچھ نہیں، بس اتنا کرنا ہے کہ پہلے تو یہ جان لینا ہے کہ ہم دھول نہیں ہیں، دھول ہم پر جم گئی ہے۔ ہم میل نہیں ہیں بلکہ میل ہم پر لگ گیا ہے۔ جیسے ہی اتنا سمجھ میں آ جائے گا، ویسے ہی ساری دھول اور میل کٹنا شروع ہو جائے گا۔ تم پھر خود کو جاننے لگو گے، یعنی تم خدا کو جاننے لگو گے۔ صوفی کہتے ہیں، خود اور خدا الگ نہیں ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے روواں اور کپڑا، وہ ایسے ہی ہیں جیسے کنویں اور سمندر کا پانی۔ کنویں کا پانی سمندر کے پانی کا ہی حصہ ہے۔ جو پانی سمندر میں ٹھاٹھے مارتا ہے وہی پانی کنویں سے جھانکتا ہے۔ یاد رکھو، جب یہ جسم نہیں تھا تب بھی تم تھے، اور جب یہ جسم نہیں ہوگا تب بھی تم ہوگے۔ جس طرح گاڑی تمہاری ہوتی ہے مگر تم گاڑی نہیں ہوتے۔ کہیں لکھا ہوا تھا کہ انسان کا اصل تو اس کی سوچ ہوتا ہے، مگر جب تم چھوٹے تھے اس وقت تمہارے دماغ میں کوئی سوچ نہیں تھی، مگر تم تب بھی تھے، جو اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جب ساری سوچیں مٹ جائیں گی تب بھی تم ہوگے۔ جب تم جان جاؤ گے کہ تم جسم نہیں ہو، جسم تمہارا ہے، جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم سوچ بھی نہیں بلکہ سوچیں تمہاری ہیں، اس دن تمہیں اندر سے خدا جھانکتا محسوس نہیں ہوگا، نظر بھی آئے گا، اور اس دن تمہیں کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سب خود بدل جائے گا۔ تمہیں زمانے کو دیکھ دیکھ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، زمانہ تمہیں دیکھ کر اپنی چال ڈھال بدلے گا۔ اصلی تبدیلی ہے ہی وہ جو تمہیں تم سے ملا دے۔ جسے تم بدلنا سمجھتے ہو وہ صرف کپڑے بدلنے جیسا ہے۔ جیسے کسی سوکھے درخت کی ٹہنیوں پر پانی ڈال دیا جائے اور امید کی جائے کہ درخت پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا، اس سے درخت ہرا بھرا نہیں ہوگا، درخت کی جڑوں کو پانی دینا ہوگا۔ تم ٹہنیوں کی فکر ہی چھوڑ دو، وہ خود ہری بھری ہو جائیں گی، وہاں پھول کھلیں گے اور پرندے بھی چہچہائیں گے۔ تم بس سوکھی ٹہنیوں پر پانی مت بہاؤ۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم جلدی اور وقتی تبدیلی چاہتے ہو، اس لیے جڑوں سے زیادہ ٹہنیوں کو سجانے میں لگے ہو۔ سوکھے درخت ہو مگر اپنی اپنی ٹہنیوں پر نکلی پتے، نکلی پھول، نکلی سجاوٹ سے خود اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم میں سے ہر شخص یہی کر رہا ہے، اور ہر شخص ہی جانتا ہے کہ یہ پھول، یہ پتے، یہ سجاوٹ سب جعلی ہے۔ یہ پیار، یہ خلوص، یہ ہمدردی سب اوپر کی ایکٹنگ ہے۔ اندر سے تم سب ایک دوسرے کو جانتے ہو، مگر ایک سمجھوتا کر رکھا ہے، ایک دوسرے کا بھرم رکھنے کا، ایک دوسرے کی منافقت قبول کرنے کا،
बेवकूफ बनने का, बनाने का। ऊपर से कमर मोड़ लेने में शायद तुम झुके हुए तो नजर आओ, मगर तुम में आजिज़ी नहीं आ सकती। होठों पर नकली मुस्कुराहट से शायद तुम दूसरों को धोखा दे पाओ, लेकिन खुद को धोखा नहीं दे पाओगे। तुम ऊपर से बेशक मजहबियों जैसा हुलिया बना लो, मजहबियों वाली चाल ढाल अपना लो, मगर अंदर से तुम सब खुद की और एक दूसरे की नेकियां और मजहबियत अच्छी तरह जानते हो। ऊपर के हुलिये बदलकर तुम मजहबी होने का दावा तो कर सकते हो, मगर मजहबी हो नहीं सकते। याद रखें, ये पैगाम मोहब्बत का है, किसी मजहब का नहीं, बल्कि हर मजहब का है। मेरी बात से इत्तफाक या इख्तलाफ कर सकते हैं, आपकी राय काबिल एहतराम होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें।